بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر جو میرے زمانے سے ملا ہوا یعنی تابعین کا، پھر وہ جو اس کے بعد والا یعنی تبع تابعین کا، اس کے بعد آپ نے فرمایا زمانہ خراب۔ جو خراب زمانے کو کیا کیسے ڈیفائن کیا؟ فرمایا یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یشہدون ولا یستشہدون، گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا، جا جا کے خود سے جھوٹی گواہیاں دیں گے لوگ، اور فرمایا ویکثر السمن، موٹاپا پھیل جائے گا۔ دیکھو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹی گواہی کے ساتھ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ موٹاپے کا۔ تو موٹاپے اور جھوٹ کا کیا لنک ہے بھائی آپس میں؟ جھوٹ بھی انسان بولتا ہے خواہشات نفسانیہ کے لیے، ہوس پوری کرنے کے لیے نا، پیسہ ملے، کھانا ملے، اور پھوڑتا بھی انسان کس کے لیے؟ کھانے کو میں پھوڑنا کہتا ہوں، کیونکہ آج کل کھانا کھانے کو ایک ونس اپون اے ٹائم کہ مسلمان کھانا کھایا کرتے تھے، اب کھاتے نہیں ہیں، اب پھوڑتے ہیں۔ تو پھوڑتا بھی کیوں ہے؟ اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ہوتا نا، تو پھوڑے گا بھی، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، پیٹ بھی غلط استعمال ہوگا۔ تو موٹاپے کو جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو، دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، اس کے درجنوں اسباب ہوتے ہیں پیٹ نکلنے کے یا جسم بھاری ہونے کے۔ وہ موٹا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو، ہاتھ نہ رکتا ہو دسترخوان پہ، اس کی برائی ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں صبح جاگنگ، بھگانا، ان کا سانس پھولے، ان کی چربی گلے، یہ بہت ضروری ہے زمانے میں۔ تو ہونا یہ چاہیے۔ کل بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھاگنا نہیں ہے بھائی، بھاگنا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹینشن کیا ہے، کیوں بھاگنے سے جان چھڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بہت سانس پھولتا ہے، بہت اسٹیمنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جس چیز کا اسٹیمنا نہیں ہے تو جتنا ہے اتنا کر لو نا۔ میں نے کہا کتا پیچھے لگتا ہے پھر بھی تو کچھ نہ کچھ بھاگتے ہی ہوگے، لیکن میں نے کہا آپ کی جو کنڈیشن ہے نا، کتا پیچھے لگا، کتے سے نہیں مرو گے، بھاگنے سے مر جاؤ گے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کتا بھی کہے گا یار اتنا تو میرا بھی پروگرام نہیں تھا آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کا، میں تو سادہ بھونک کے آپ کو زیادہ زیادہ کاٹ لیتا نا، قتل کرنے کا میرا بھی پروگرام نہیں تھا، آپ تو ایسا بھاگے ہیں، یعنی بھاگنے سے آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کتے کو بھی ترسانا شروع ہو جائے گا۔ تو کم از کم اتنا بھاگنا سیکھ لے کہ اللہ نہ کرے کبھی پاگل کتا پیچھے لگ گیا تو بھاگ سکے انسان۔ یہ تو ویسے بھی ضروری ہے نا، کتے کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے، یا انسان پاگل ہو رہے ہیں تو کتے نہیں پاگل ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ترکی میں ہم نے دیکھا ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا ہے، اس کا نمبر ہے، وہ رجسٹرڈ ہے۔ جو کتے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو کتا سمجھ کے مار دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کتوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ وہ پٹا کتے کے گلے میں ڈلنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے، اس کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، کوئی بیماری نہیں پھیلائے گا یہ۔ دیکھو کتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا انہوں نے، یہ کتا پاگل، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کتا پاگل ہے یا نہیں ہے، گلی محلے میں اتنے کتے۔ فیملی پلاننگ والوں کا پورا زور انسان کی نسل روکنے پر ہے، کتے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کوئی قابو نہیں پا رہی کہ بھائی شہر کے اندر اتنے کتوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگل میں جتنے مرضی ہو جائیں، قدرت کی طرف سے خود ایک انتظام ہوتا ہے جنگلوں میں نسل کے کنٹرول کرنا، شہروں میں تھوڑی انتظام ہوتا ہے۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے کتوں کو کچھ کھلاتے ہیں، مار دیتے تھے جو زیادہ ہوتے آتے ہیں، اب تو کوئی سسٹم ہی نہیں۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، مدینہ میں بھی کتوں کا ریشو بڑھ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کتوں کو مارو، قتل کرو ان کو۔ تو صحابہ نے مارنا شروع کیے کتے، تو وہ اتنا مارنا شروع کیے کہ کوئی مسافر اپنا کتا لے کے آتا نا حفاظت، اس کو بھی مار دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ کتوں کی نسل جہاں پھیلے گی وہاں کم کی جائے گی، نسل ختم نہیں کرنی، ایک اس کو لمٹ میں رکھنا ہے۔ تو جتنا زور فیملی پلاننگ والے انسانوں کی نسل روکنے پر لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو انسان ہے، اس کو تو پیدا کرنے کا حکم ہے، وہ اسی کے لیے تو اللہ نے کائنات کو بنایا۔ کتے کنٹرول میں رکھیں آپ، صحیح ہے نا بھائی؟ ایک محلے میں ایک سے زیادہ کتا ہمیں افورڈ، کیونکہ وہ دوسرے کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا۔ جب اس کو محلے میں ایک ہی کتا ہوگا تو وہ پورے محلے کے ساتھ وفا کرے گا، بولے گا یہ میری دادا گیری ہے، حفاظت بھی کرے گا، کوئی اجنبی آدمی آئے گا تو بھونک کے آپ کو بتا دے گا بھائی کوئی ان نون پرسن آپ کے محلے میں داخل ہوا ہے، ایجنسی